الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ ناظرین و سامعین، علماء یہود میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا فرماؤں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے، اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر گیا۔ تو جو فرمایا کہ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے، جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت و شرافت کہاں رہی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین، اور یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ فرمایا استفیناہ، ہم نے انہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت و خلت کے لیے چن لیا، یعنی آپ کو اپنا رسول اور اپنا خلیل بنایا تھا۔ آیت نمبر 132 اور 31 اور 32۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرمانبرداری کرو، تو اس نے عرض کی میں نے فرمانبرداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اور ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے پیارے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ووصّا، اور وصیت کی۔ ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو
عقائد صحیح اور اعمال صالحات، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر ہمیشگی اور گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا ان کی ذمہ داری ہے والدین کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کیا کرو۔ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، اپنے بچے کو اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا۔ حضرت ابو ایوب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت مبارکہ ہے، اپنے دادا سے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا تحفہ، ایسا عطیہ نہیں دیا کہ جو اچھے آداب و اخلاق سے بہتر ہو۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ المنان مرآت المناجی میں فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو یعنی والدین کو بھی پہنچ کر رہتا ہے۔ نیز وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صحابی رسول حضرت سیدنا ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا، ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت آپ کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میرے والد نے مجھے بلا کر ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ تو اللہ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر ہر خیر اور شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہیں لائے گا۔ اگر تو اس کے خلاف مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر لکھ، اور جو ہو چکا اور جو اب تک ہوگا، جو ابد تک ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ حضرت علقمہ عطاردی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، غور کیجیے گا، اپنی اولاد کو وصیتیں کی جا رہی ہیں، اپنی اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے، اے بیٹے، جب تم لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑ جائے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اور اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کرنا کہ جب تو بلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اور اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے اچھا شمار کرے، اور اگر برائی دیکھے تو تمہیں روکے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کرو کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اگر خاموش رہے تو خود بخود دے، اگر تجھے کوئی پریشانی آئے تو وہ غمخواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے،
اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو اچھا سمجھے، ترجیح دے۔ ناظرین و سامعین، کتنے اچھے اخلاق، کتنی اچھی تربیت اپنے والدین اپنی اولاد کی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، آج کل کے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی بہترین تربیت کریں، اچھے آداب سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔